پورا پاکستان جہاں پر عید الاضحیٰ کی خوشیاں منا رہا ہے، ہر گھر میں قربانی کی جا رہی ہے، قربانی کے گوشت کو تقسیم کیا جا رہا ہے، لیکن دوسری طرف پاکستان میں ایک ایسا گھر بھی ہے جہاں پر چار حقیقی بھائی، چار سگے بھائی، حصے دار نہیں، محلے دار نہیں، رشتہ دار یا کزن نہیں، حقیقی چار بھائی گوشت کی تقسیم پر جھگڑا کرتے ہیں، اور جھگڑا اتنی شدت اختیار کرتا ہے کہ ایک بھائی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے۔ یہ واقعہ کہاں پیش آیا؟ یہ کتنے افسوس کا مقام ہے کہ بحیثیت مسلمان ہماری ذمہ داری بنتی ہے، ہم پر فرض ہے حسن سلوک سے رہیں۔ بھائیوں کا رشتہ بڑا محبت کا ہوتا ہے، بڑا اخلاق کا رشتہ ہوتا ہے، بڑا خوبصورت رشتہ ہوتا ہے، بھائی بھائیوں کی بازو ہوتی ہیں۔ جب بھائی آپس میں جھگڑا کریں گے تو کس طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلانا یا کزن یا دوست وہ آپ کے ساتھ ٹھیک رہے گا؟ جناب علی، مظفر آباد کا ایک گاؤں ہے شوائی میں کل قربانی کے بعد چار بھائی، جس میں ایک بھائی کا نام نواز، ایک کا نام اسد، ایک کا نام احتشام اور ایک کا نام سجاد ہے۔ اب ان چار بھائیوں کا تنازع ہوا جس میں بیچارہ باپ بھی زخمی ہوا، یعنی کہ باپ پر بھی چھریوں کا وار کیا گیا۔ سب سے بڑا بھائی نواز، جس نے سب سے پہلے اپنے چھوٹے بھائی اسد کو چھریاں ماری۔ اب تنازع یہ تھا کہ گوشت آپس میں تقسیم کر رہے تھے۔ یقین جانیے عام روٹین میں جیسے میں ایک مثال کے طور پہ کہہ سکتا ہوں کہ گوشت کی تقسیم ہوئی ہوگی، چار بھائی مل کر ایک جانور لائے ہوں گے اور چاروں میں جھگڑا ہو گیا کہ بھئی میں نے یہ گوشت اتنا زیادہ رکھنا ہے، یا میرے فلانے رشتہ دار ہیں، چھوٹے نے کہا ہوگا یار میرے رشتہ دار زیادہ ہیں میں نے ان کو دینا ہے۔ یہی لڑائی ہوگی، اور کیا لڑائی ہو سکتی ہے یا کیا جھگڑا ہو سکتا ہے کہ حسن سلوک سے آپ جانور لے کر آئے ہیں، جانور آپ نے ذبح کیا، اللہ کی راہ میں آپ نے قربانی دی، اور قربانی کرنے کے بعد آپ کا ایسا تنازع ہو کہ بجائے اس کے کہ آپ رفع دفع کریں کہ نہیں یار عید کا دن ہے، کیوں آپس میں جھگڑا کرنا ہے، لوگ کیا کہیں گے، محلے دار کیا کہیں گے، رشتہ دار کیا کہیں گے، کہ لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، گھروں میں باربیکیو ہو رہے ہیں، پارٹیاں ہو رہی ہیں، تکے بنائے جا رہے ہیں، بریانیاں بن رہی ہیں، قورمے بن رہے ہیں، اور لوگ گیدرنگ کر رہے ہیں، رشتہ دار آپس میں ملے ہوئے ہیں، اور ہم آپس میں لڑائی کر رہے ہیں۔ جناب نواز جو کہ سب سے بڑا بھائی تھا، سب سے پہلے اس نے اسد کو زخمی کیا، چھریوں سے زخمی کیا، ساتھ ہی ساتھ اپنے والد پر بھی چھریوں کا وار کیا، ان کو بھی زخمی کر دیا، اسد کو بھی زخمی کر دیا۔ اب اندر سے ایک رائفل لینے گیا کہ لا کر میں اسد کو موقع پر ختم کر دوں گا۔ اسد جو کہ بھائی، اس نے اپنی جان بچانے کے لیے فوراً اس سے وہ رائفل پکڑی، اور اس کو بھی سمجھ نہیں آئی یا عدم برداشت کہ اس نے بنا سوچے سمجھے اپنے بڑے بھائی نواز کو گولیاں مار کر ختم کر دیا۔ ڈی ایس پی سید اشتیاق گیلانی کے مطابق وہ وہاں پہنچے، ان کو عینی شاہدی نے سب کچھ بتایا کہ بھائی ان کے گھر میں ابھی شور شرابہ کی آواز سنائی دی، ایک دوسرے کو گالم گلوچ کرتے کرتے، اس کے بعد اچانک سے فائرنگ کی آواز آئی، اور جب دیکھا تو بڑا بھائی بے جان پڑا ہوا تھا۔ عدم برداشت اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ 2 دن قبل اونٹ کی ٹانگ کاٹ دی گئی۔ اس کا قصور صرف یہ تھا کہ وہ ایک وڈیرے کی زمین پر چلا گیا۔ جناب علی، اونٹ آج جس کیفیت میں ہے، جس تکلیف میں ہے، جس طرح اس وقت وہ سروائیو کر رہا ہے، یہ وہ جانتا ہے یا اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے۔ اس وڈیرے کا آج تک پتہ نہیں چل سکا۔ وڈیرے پر FIR درج ہوئی نامعلوم افراد کے طور پر، یعنی کہ کون لوگ ہیں وہ، کتنا طاقتور شخص ہے وہ کہ جس کو ابھی تک گرفتار نہیں کیا گیا۔ صرف اس کے ملازموں کو گرفتار کر لیا گیا، اس کے گھر میں جو لوگ کام کاج کرتے ہیں ان کو گرفتار کیا گیا، لیکن وڈیرے کو گرفتار نہیں کیا گیا۔ عدم برداشت، ان بھائیوں میں بھی آخر تنازع ہوا عدم برداشت کی وجہ سے۔ عید کا دن تھا، کچھ معاملہ تھا بھی، رفع دفع کر دیتے، لیکن رفع دفع نہیں ہوا۔ معاملہ اس حد تک بگڑ گیا کہ باپ بھی زخمی ہے اور بھائی ویسے ہی اللہ کو پیارا ہو چکا ہے۔ پولیس کی کوشش ہے کہ ان کو گرفتار کیا جائے، جو مرکزی ملزم ہے اسد کو گرفتار کر کے اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، اور پولیس نے پوسٹ مارٹم رپورٹ کے بعد جو نواز کی جو باڈی ہے وہ اہل خانہ کو دے دی ہے کہ آپ انہی کی تدفین کا بندوبست کریں۔ بھائیوں کا تو رشتہ اتنا خوبصورت ہوتا ہے، ایک طرف بھائی اور دوسری طرف باپ کو بھی زخمی کر دیا گیا۔ ان 4 بیٹوں کی ماں پر کیا گزری ہوگی جس نے ان بیٹوں کو بڑا کیا، جوان کیا؟ اس ماں کو کیا خبر تھی کہ بچے بڑے ہوں گے، جوان ہوں گے، بھائی اپنے بھائی کو مار دے گا، اور وہی بھائی جس کو مار دیا جائے گا وہ اپنے باپ کو بھی زخمی کر دے گا۔ افسوس کا مقام ہے، حسن سلوک سے رہیں، بھائیوں کا رشتہ بڑا خوبصورت ہوتا ہے، اس خوبصورت رشتے کی لاج رکھیں اور ایسی مثال قائم کریں کہ لوگ کہیں کہ واقعی یہ بھائی ہیں، 3 ہوں، 4 ہوں، 5 ہوں، لیکن ان میں حسن سلوک بڑا ہے، بڑے خوبصورت طریقے سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔